بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معصوم انفو۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، شیعہ اور سنی دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ان دونوں میں اتنی دراڑ کیوں؟ جس کی سب سے بڑی مثال ایران اور سعودی عرب ہے۔ You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get it back. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia, Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. یہ جاننے کے لیے ہمیں جاننا چاہیے یہ دونوں مسلمان ہونے کے باوجود فرقوں میں کیسے بٹے۔ اس کے لیے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے جانا ہوگا۔ اس سچائی کو اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے آج سے 1500 سال پہلے کیا تھا اور وہ حقیقت کیا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک امت جو ابھی اپنے نبی کو کھو بیٹھی ہے۔ مدینہ کی فضا سوگوار ہے، لیکن اس سوگوار میں ایک سوال بجلی کی طرح گونج رہا ہے، اب امت کی قیادت کون کرے گا؟ یہ سوال جو 632 عیسوی میں اٹھا محض ایک لمحاتی فیصلہ نہ تھا، بلکہ آنے والے 1500 سال کے سیاسی، مذہبی اور تہذیبی نقشے کو بدلنے والا تھا۔ آج ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس تاریخی سفر میں جس میں ہم سنی اور شیعہ تاریخ کی جڑوں کو کھوجیں گے۔ یہ وہ تقسیم ہے جس نے سلطنتوں کو جنم دیا، جنگوں کو بھڑکایا اور لاکھوں دلوں میں زخم چھوڑے، لیکن یہ بھی ایک کہانی ہے ایمان، قربانی اور اتحاد کی کوششوں کی۔ ہم پہلے باب میں بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت بے سمت کھڑی تھی۔ کیا قیادت خاندان نبی میں رہنی چاہیے، نبی کے خاندان میں ہونی چاہیے، یا پھر صحابہ کے مشورے سے طے ہوگی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب امت پہلی بار دو راستوں پر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف وہ گروہ تھا جس نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، یہی بعد میں اہل سنت کہلائے۔ دوسری طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، نبی کے داماد، بھائی اور اسلام کے اولین سپاہی۔ شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ غدیر خم پر نبی نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، وہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا حق سمجھتے ہیں۔ دوسرے باب میں بات کرتے ہیں خلافت سے خانہ جنگی تک۔ ابو بکر کی محض مختصر خلافت کے بعد امت تیزی سے پھیلتی گئی۔ عمر کے دور میں سلطنت فارس اور مصر تک جا پہنچی، لیکن عثمان کے دور میں الزام لگنے شروع ہو گئے، رشتہ داری کو فوقیت، اقتدار کا جھکاؤ، اور پھر ایک دن مدینہ میں عثمان کا خون بہا دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے امت کو پہلی بار اندر سے توڑ دیا۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام بھی وہی راستہ چنا جو حق کی آواز تھا۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ محرم کی 10ویں تاریخ، کربلا کا ریگستان، بچوں کی پیاس، خیموں کی تنہائی اور پھر تلواروں کی جلغار۔ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن وہ خون تاریخ کی رگوں میں بہتا رہا۔ شیعہ کے لیے یہ شہادت عدل کی بقا ہے۔ سنی بھی اس دن کو یاد کرتے ہیں، مگر ایک تاریخی المیے کے طور پر۔ چوتھے باب میں بات کرتے ہیں سلطنتیں اور فرقے کیسے بنے۔ وقت گزرتا گیا، اموی، عباسی، فاطمی، صفوی، عثمانی، ہر سلطنت نے اپنے رنگ چھوڑے۔ صفویوں نے ایران کو شیعہ ریاست بنایا، عثمانیوں نے انہیں کافر کہا، جنگیں ہوئیں، خون بہا، لیکن کہیں اتحاد کی کرن بھی نظر آئی۔ ہندوستان کے مغل سلطنت میں سنی اور شیعہ ایک ساتھ بستے رہے، اور یہی جنگیں، پہلی جنگ عظیم کے بعد سرحدیں یورپ نے کھینچی، امت کا حال نہ پوچھا۔ عراق میں شیعہ اکثریت مگر اقتدار سنی اقلیت کے پاس۔ سعودی عرب میں وہابیت ابھری، شیعہ کو بدعتی کہا۔ 1989 کا ایرانی انقلاب، ایک بچھال آ گیا۔ آیت اللہ خمینی نے شیعہ نظریہ کو ریاست میں ڈالا، سعودی عرب خوف زدہ ہوا، عراقی جنگیں شروع ہوئیں، اور پھر عراق جنگ میں داعش کا آ جانا، شام اور یمن کا بحران۔ تقسیم نے ایک بار پھر امت کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ چھٹے باب میں ہم بات کرتے ہیں امید کی کرن، لیکن کیا یہ تقسیم ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ آج بھی مکہ کی طرف جب لوگ جاتے ہیں تو طواف کعبہ کے وقت سنی اور شیعہ ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کربلا کے روزے پر سنی بھی اشک بہاتے ہیں اور شیعہ بھی۔ یورپ اور امریکہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہ اکٹھے مساجد بناتے ہیں، اکٹھے ہی جلوس نکالتے ہیں۔ اسلام کی اصل روح وحدت ہے، اور یہی پیغام ہمیں تاریخ کے زخموں سے سکھانا چاہیے۔ یہ کہانی محض ایک ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ حال اور مستقبل کی بھی ہے۔ اللہ کرے ہم ان تقسیموں کو سمجھیں
اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان تقسیموں کو روکنے والے اور پل باندھنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں ایک قوم بنائے اور ہم حق کا ساتھ دیں۔ صدقہ محمد و آل محمد کا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔